الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تصوف کے لیسن نمبر 14 میں احیاء العلوم میں پڑھیں گے کہ شیطان کس طرح انسان پر حملے کرتا ہے، کس طرح اس کی چالیں چلتا ہے، تو اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ جو ہیڈنگ ہم پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، اس کو دیکھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں، علم دین بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اردو بھی امپروو ہوگی آپ کی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں جو اس سے وہ چیز دور کرتے ہیں جس کو ہٹانے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ آنکھ پر 7 فرشتے متعین ہیں جو اس سے شیاطین کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح گرمیوں کے دنوں میں شہد کے برتن سے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اگر وہ فرشتے تمہیں نظر آتے تو تم انہیں ہر ہموار زمین اور پہاڑ پر دیکھتے، ہر ایک ہاتھ پھیلائے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ اگر بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اپنے سپرد کر دیا جاتا تو شیاطین اسے اڑا لے جاتے۔ ابن آدم کے ہر بچے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب بن یونس بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسانوں کی اولاد کے ساتھ جنوں یعنی شیاطین کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو نے میرے اور شیطان کے درمیان دشمنی رکھی ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں فرمائی تو میں اس پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تیرے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مدد میں اضافہ فرما۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ایک گناہ کی سزا میں ایک ہی دوں گا جبکہ ایک نیکی کی جزا 10 کے برابر دوں گا، اور اس میں جس حد تک چاہوں گا اضافہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے مزید اضافے کی درخواست کی تو اللہ عز و جل نے فرمایا، جب تک جسم میں روح موجود ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شیطان بولا، یا رب، تو نے اس بندے کو مجھ پر فضیلت بخشی ہے، اور اگر تو نے میری اعانت نہ کی تو میں اس پر غلبہ نہیں پا سکوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، کچھ زیادہ عطا ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو انسانوں میں خون کی طرح گردش کرے گا اور ان کے سینے کو اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے پھر زیادتی کی درخواست کی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ان پر لام باندھ لا، یعنی فوجی لشکر چڑھا لا، اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے۔ انسانوں اور جنوں کی اقسام۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور حشرات الارض کی صورت میں ہے، دوسری قسم فضا میں ہوا کی مانند اڑنے والی ہے،
اور تیسری قسم وہ کہ جنہیں ثواب ملے گا اور ان پر عذاب ہوگا۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو بھی 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے کہ وہ قسم وہ کہ جانوروں کی طرح ہیں جن کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، دوسری قسم وہ جن کے جسم تو بنی آدم کے جسام کی طرح ہیں مگر ان کی روحیں شیطان کے ارواح کی مثل ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بروز قیامت اللہ عز و جل کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابن آدم کی 3 قسمیں۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ابلیس ایک مرتبہ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تیری نصیحت کی حاجت نہیں، البتہ تو مجھے بنی آدم کے متعلق بتا۔ اس نے کہا، ہمارے نزدیک بنی آدم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہم پر بڑے سخت ہیں، ہم ان میں سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور اسے فتنے میں مبتلا کر کے اس پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہماری کوشش پر پانی پھیر دیتا ہے، پھر ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، وہ دوسری بار بھی یہی عمل کرتا ہے، لہٰذا ہم نہ تو اس سے مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہی اسے اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، بس اس کے معاملے میں مشقت میں ہی رہتے ہیں۔ دوسری قسم یہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے گیند بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں انہیں اچک لیتے ہیں اور وہ خود ہی ہمیں مشقت سے بچا لیتے ہیں۔ تیسری قسم یہ لوگ آپ کی طرح گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارا ان پر کچھ قابو نہیں ہوتا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر تم کہو کہ شیطان کس طرح بعض لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور بعض کے سامنے نہیں آتا، اور جب وہ کسی صورت میں نظر آتا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا کسی اور کی صورت اختیار کرتا ہے، اگر وہ اصل صورت میں آتا ہے تو مختلف صورتوں میں کس طرح دکھائی دیتا ہے، نیز ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر 2 مختلف صورتوں میں کیسے نظر آتا ہے کہ 2 آدمی اسے 2 مختلف صورتوں میں دیکھ لیتے ہیں، جان لو کہ فرشتہ اور شیطان کو حقیقی صورت کے علاوہ ایک اور صورت عطا کی گئی ہے، ان کی حقیقی صورت کا مشاہدہ صرف انوار نبوت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور یہ بھی اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی اصل صورت دکھانے کا کہا۔ انہوں نے جنت البقیع میں آپ سے وعدہ کیا اور غار حرا میں اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور مشرق سے مغرب تک افق کو اپنے پروں سے گھیر لیا، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس انہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات انہیں انسانی صورت میں دیکھتے تھے، اور وہ صورت حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی، جو کہ حسین و جمیل تھے۔ اکثر اہل دل اور صاحب کشف حضرات پر کشف اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کی مثالی صورت دیکھتے ہیں، چنانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں، پھر یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے کام ہو جاتی ہے، جیسا کہ اکثر صالحین کو یہ صورت اولاً خواب میں دکھائی دیتی ہے اور پھر بیداری میں کشف حاصل ہوتا ہے۔ ایسا شخص اس مرتبے تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ حواس کی دنیا میں مشغولیت خواب اور بیداری کی حالت میں اس پر ہونے والے کشف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، حالانکہ عام لوگ ایسی چیز صرف خواب میں دیکھتے ہیں۔ شیطان مینڈک کی صورت میں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ عزیز سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اسے ابن آدم کے دل میں شیطان کی جگہ دکھلا دی جائے، چنانچہ اس نے خواب میں انسان کے جسم کو صاف شفاف پتھر کی مانند دیکھا، جس کے اندر کا حصہ باہر سے
نظر آ رہا تھا اور شیطان کو مینڈک کی صورت میں بائیں طرف کے مونڈھے اور کان کے درمیان بیٹھے دیکھا۔ اس کی پتلی اور لمبی ایک سونڈ تھی جسے وہ بائیں کاندھے سے دل میں داخل کر کے اس شخص کے اندر وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ شخص ذکر اللہ کرتا تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا۔ بعض اوقات اس طرح کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ دنیا کی مثال مردار کسی ہے۔ ایک صاحب کشف بزرگ نے شیطان کو کتے کی صورت میں دیکھا جو مردار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا تھا۔ مردار سے مراد دنیا ہے اور اس طرح کا مشاہدہ حقیقی صورت دیکھنے کی طرح ہے، کیونکہ دل پر وہی حقیقت ظاہر ہوتی ہے جو عالم ملکوت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس وقت اس کا اثر اس راستے پر چمکتا ہے جو عالم شہادت یعنی ظاہری دنیا کے مطابق ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دل کے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک راستہ عالم غیب کی طرف نکلتا ہے جو کہ الہام اور وحی کے داخل ہونے کا راستہ ہے، اور دوسرا عالم شہادت یعنی ظاہری دنیا کی طرف نکلتا ہے، تو جو اس یعنی عالم غیب سے عالم شہادت سے قریب راستے میں ظاہر ہوتا ہے وہ صرف خیالی صورت ہوتی ہے، کیونکہ عالم شہادت تمام کا تمام تخیلات ہے، البتہ خیال کبھی حس کے ذریعے عالم شہادت کے ظاہر کی طرف نظر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ظاہری صورت کا باطن کے مطابق نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص دکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے مگر اندر سے خبیث اور برا ہوتا ہے، کیونکہ عالم شہادت میں دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ رہی وہ خیالی صورت جو عالم ملکوت کے نور سے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ بعین ہی صفت کے مطابق اور موافق ہوتی ہے، کیونکہ عالم ملکوت کے سوا صفت کے تابع اور موافق ہوتی ہے، لہٰذا جو چیز باطن میں بری ہوگی وہ لازمی طور پر ظاہر میں بھی بری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان کتے، مینڈک اور خنزیر وغیرہ کی صورت میں نظر آتا ہے، جبکہ فرشتہ اچھی صورت میں نظر آتا ہے، تو یہ صورت باطن کا پتہ دیتی ہے اور اس کی سچی تصویر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بندر یا خنزیر کو دیکھے تو اس کی تعبیر خبیث انسان سے کی جاتی ہے، اور بکری دیکھے تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو، اور تمام قسم کے خوابوں اور تعبیر کا یہی معاملہ ہے۔ یہ دل کے عجیب و غریب اسرار ہیں اور علم معاملہ میں ان کا ذکر مناسب نہیں۔ یہاں مقصود صرف اس بات کی تصدیق ہے کہ شیطان اور فرشتہ اہل دل کے سامنے بطریق تمثیل اور حکایت ظاہر ہوتے ہیں، جس طرح خواب میں نظر آتے ہیں اسی طرح کبھی حقیقت میں بھی نظر آتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمثیلی صورت نظر آتی ہے جو باطن کے موافق ہوتی ہے، اور یہ باطن کی تمثیلی صورت ہوتی ہے، نہ کہ عین باطن، مگر آنکھ سے اس کا مشاہدہ حقیقی ہوتا ہے، اور صاحب کشف اکیلا ہی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ نہیں دیکھتے، جس طرح خواب سونے والا دیکھتا ہے، قریب بیٹھے لوگ نہیں دیکھتے۔ ماشاء اللہ، ہم نے 5 فصلیں پڑھ لی ہیں، 6ٹھی فصل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی یکسوئی توجہ پورے انہماک کے ساتھ سنیں گے، دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ کن وساوس، ارادوں اور خیالات پر پکڑ ہے اور کن پر نہیں؟ جان لو کہ یہ معاملہ پیچیدہ اور اس سلسلہ میں آیات و روایات متعارض ہیں جن میں تطبیق دینا مشکل ہے۔ صرف نقاد یعنی کھرے کھوٹے کی پہچان رکھنے والے علماء ہی ان میں تطبیق دے سکتے ہیں۔ تطبیق کہتے ہیں مطابقت پیدا کرنا، مطلب بظاہر 2 ہی حدیثیں ہیں اور دونوں الگ مفہوم ہے، تو پھر اس میں تطبیق کی جاتی ہے، ایسا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں ہی صحیح ہوں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ وسوسوں کی پکڑ نہ ہونے کے متعلق روایات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے قلبی وسوسے معاف ہیں جب تک ان کو زبان پر نہ لایا جائے یا ان کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ عز و جل نگہبان فرشتوں یعنی کرامن کاتبین سے فرماتا ہے، جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو، اگر وہ اس کو کر گزرے تو ایک گناہ لکھو، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے صحیحین میں نقل کیا ہے۔ صحیحین صحیح کی تثنیہ ہے، یعنی کہ ایک کتاب ہے اس کو صحیح کہتے، جیسے صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ صحیحین مطلب 2 صحیح کتابیں، یہ کون سی ہیں؟ بخاری اور مسلم۔ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ دل کا عمل اور برائی کا قصد معاف ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے کر لے تو اس کے لیے 700 گناہ تک ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو گناہ کا ارادہ کرے اسے نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر کر گزرے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں جب تک اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ یہ تمام احادیث گرفت نہ فرمانے پر دلالت کرتی ہیں۔ وسوسوں کے مواخذہ پر دلالت کرنے والی آیات۔ مواخذہ پر یہ آیات دلالت کرتی ہیں، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، سورہ بقرہ 284، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یہ چھپاؤ، اللہ عز و جل تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ نیز ارشاد فرماتا ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دل کا عمل بھی کان اور آنکھ جیسا ہے، لہذا اس کی معافی نہیں ہے۔ نیز ارشاد باری تعالی، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا موقف اس مسئلے میں ہمارے نزدیک حق بات یہ ہے کہ جب تک دل کے اعمال کی پوری تفصیل اس کے ظہور کی ابتدا سے لے کر اعضاء پر عمل کے ظاہر ہونے تک معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ دل میں پیدا ہونے والی کیفیات۔ ہم کہتے ہیں کہ دل پر 4 طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دل میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اسے خاطر کہتے ہیں۔ مثلا دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو راستے میں اس کے پیچھے ہو کہ اگر گھوم کر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ نمبر 2، اس کے بعد دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے، یعنی طبیعت میں موجود شہوت بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ خواہش پہلے خاطر سے پیدا ہوتی ہے اور اسے میلان طبع کہتے ہیں، جبکہ خاطر اول کو حدیث نفس یعنی وسوسہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے بعد دل اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے دیکھ لینا چاہیے۔ پھر طبیعت اگرچہ مائل ہو جائے مگر ارادہ اور نیت اس وقت تک نہیں پیدا ہوتا جب تک رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات حیا اور خوف اس کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں بعض اوقات غور و فکر سے دور ہوتی ہیں۔ اس طرح کی عقل اس کام کے کر گزرنے کا فیصلہ کر دیتی ہے، اسے اعتقاد کہتے ہیں، جو کہ خاطر اور میلان کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد دیکھنے کا پختہ ارادہ اور پکی نیت پیدا ہوتی ہے، اسے ہم بالفعل نیت اور قصد کہتے ہیں، اور اس ہم کی ابتدا کبھی کمزور ہوتی ہے لیکن جب دل پہلے خاطر کی طرف مائل ہو جائے یہاں تک کہ نفس سے اس کا جھگڑا طویل ہو جائے تو یہ ہم مؤکد اور ارادہ جازمہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان پختہ ارادہ کر لینے کے باوجود ندامت کے باعث اس کام کو ترک کر دیتا ہے، اور کبھی کسی رکاوٹ کے باعث وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے۔
پھر نہ وہ اس کام کو کرتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے کہ چاہنے کے باوجود اس ارادے پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اعضاء کی عمل کرنے سے پہلے 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 خاطر، جسے حدیث نفس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ملان، نمبر 3 اعتقاد، نمبر 4 ہم یعنی ارادہ۔ ان کیفیات کے احکام، جہاں تک خاطر کا تعلق ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہی حکم ملان اور شدت خواہش کا ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی آدمی کے بس میں نہیں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میری امت کے قلبی وصف سے معاف ہیں، میں یہی دونوں حالتیں مراد ہیں۔ یعنی کہ جو حدیث پاک ہے نا، میری امت کے قلبی وصف سے معاف ہیں، اس میں یہی دونوں حالتیں مراد ہیں۔ حدیث نفس ان خواطر کو کہتے ہیں جو دل پر گزرے مگر ان کے بعد اس فعل کو کرنے کا عزم نہ پیدا ہو۔ اور جہاں تک ہم اور ارادہ اور عزم کا تعلق ہے تو اسے حدیث نفس نہیں کہا جاتا، بلکہ حدیث نفس کی مثال تو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے۔ حدیث نفس کی مثال حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں خولہ کو طلاق دے دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رک جاؤ، بے شک نکاح میری سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی، میرا دل کہتا ہے کہ میں مجبوب ہو جاؤں، یعنی عضو تناسل کو کاٹ دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ، میری امت کا نامرد ہونا روزے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، میرا دل کرتا ہے کہ میں رہبانیت یعنی گوشہ نشینی اختیار کر لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رک جاؤ، میری امت کی رہبانیت جہاد اور حج ہے۔ انہوں نے عرض کی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت کھانا چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں گوشت کو پسند کرتا ہوں، اگر مل جائے تو کھا لیتا ہوں، اور اگر اللہ سے مانگوں تو ضرور وہ مجھے کھلا دے۔ یہ وہ خواطر یعنی دل میں پیدا ہونے والے وسوسے تھے جنہیں عمل میں لانے کا عزم نہیں تھا، انہی کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ یعنی کہ نفس کی حدیث، نفس کی بات، نفس میں پیدا ہونے والی خواہش۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا، کیونکہ انہوں نے ان کاموں کو کرنے کا عزم اور ہم یعنی ارادہ نہیں کیا تھا۔ تیسری حالت اعتقاد ہے، یعنی دل کا کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لینا۔ یہ اعتقاد اختیاری بھی ہوتا ہے اور اضطراری بھی، اور احوال اس بارے میں مختلف ہیں، تو اس میں سے جو اختیاری اس پر مواخذہ ہوگا اور جو اضطراری اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ چوتھی حالت دل کا کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لینا ہے، اس پر مواخذہ ہوگا، البتہ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس فعل کو نہ کرنے کی وجہ پر نظر کی جائے گی۔ اگر وہ اس فعل سے خوف خدا اور اپنے ارادہ پر ندامت کی وجہ سے رکا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا گناہ ہے، اور اسے بچنا اور اس کے ترک میں نفس سے مجاہدہ کرنا نیکی ہے۔ نیز طبیعت کے موافق گناہ کا پکا ارادہ کر لینا اللہ عز و جل سے مکمل طور پر غفلت پر دلالت نہیں کرتا، اور طبیعت کا خلاف کر کے مجاہدہ کے ذریعے سے بچنے کے لیے قوت عظیمہ درکار ہوتی ہے، تو اس کا اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدہ کرنا اللہ عز و جل کی خاطر عمل کرنا ہے، اور طبیعت کے مطابق شیطان کی موافقت کی کوشش کے مقابلے میں اللہ عز و جل کے لیے عمل کرنا زیادہ سخت ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھی گئی، کیونکہ اس نے گناہ کو عملی جامہ پہنانے کے پختہ ارادے کے مقابلے میں اسے نہ کرنے کے پکے ارادے اور مجاہدے کو اختیار کیا۔ اور اگر اللہ عز و جل کے خوف کے علاوہ کسی رکاوٹ یا عذر کی وجہ سے گناہ سے باز رہا تو اس کے ذمے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا دل کا اختیاری فعل ہے، اور اس تفصیل پر دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ خوف خدا کے سبب گناہ نہ کرنے پر ایک نیکی۔
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب عز و جل، یہ تیرا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل اس بات کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے اس کو دیکھتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو ایک گناہ لکھ دو، اور اگر گناہ سے باز رہے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے گناہ کو میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ جس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یعنی جو گناہ کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے، اس میں بھی گناہ کے ارادے پر عمل نہ کرنے سے مراد اللہ عز و جل کے خوف سے گناہ چھوڑنا ہے۔ لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ بہرحال جب کوئی شخص کسی گناہ کا عزم کرے، پھر کسی سبب سے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے یا غفلت کے باعث اس گناہ کو نہ کر سکے، تو اس کے لیے کیسے نیکی لکھی جائے گی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت میں لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص رات کو اس بات کا عزم کر لے کہ صبح کسی مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت کے ساتھ زنا کرے گا، پھر اسی رات مر جائے تو وہ گناہ پر اصرار کرتا ہوا مرا، اور اسے اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا حالانکہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں قطعی دلیل یہ حدیث پاک ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو جہنم کا مستحق ہے، مگر مقتول کا کیا گناہ ہے؟ ارشاد فرمایا وہ بھی تو اپنے مد مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ مقتول محض ارادے کے سبب اہل نار میں سے ہو گیا، کیونکہ اسے مظلومیت کی حالت میں قتل کیا گیا۔ تو اس بات کا کیسے گمان کیا جا سکتا کہ اللہ عز و جل نیت اور پختہ ارادے پر پکڑ نہیں فرمائے گا، بلکہ ہر وہ پختہ ارادہ جو انسان کے اختیار کے تحت داخل ہے اس پر مواخذہ ہوگا، سوائے یہ کہ وہ نیکی کے ذریعے اسے مٹا دے، اور ندامت کے سبب عزم کو توڑ دینا بھی نیکی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ رہا کسی رکاوٹ کے سبب مراد کا فوت ہو جانا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک خواتر، حدیث نفس اور شدید خواہش یعنی میلان طبع کا تعلق ہے تو یہ تمام چیزیں اختیار کے تحت داخل نہیں ہیں، لہذا ان پر مواخذہ کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی ہم پر ایسی بات کا حکم نازل ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں ایسی باتیں بھی گزرتی ہیں کہ ان کا دل پر جمنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، مگر ان پر بھی حساب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی یہودیوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو سمیعنا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور نہ مانا، بلکہ تم کہو سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔ پھر ایک سال بعد اللہ عز و جل نے ان پر آسانی فرماتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ قلب کے جو اعمال بندے کے دائرہ اختیار میں نہیں، ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ دل میں پیدا ہونے والی کیفیات کے متعلق یہ وضاحت کافی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم صرف 1 منٹ مزید لگائیں گے اور یہ فصل مکمل کریں گے۔ دل کے اختیاری اعمال پر مواخذہ ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ دل میں گزرنے والی ہر بات حدیث نفس ہے
اور بقیہ 3 اقسام کے درمیان فرق نہیں کرتا تو وہ یقیناً غلطی پر ہے۔ دل کے اعمال پر مواخذہ کیوں نہیں ہوگا جبکہ تکبر، خود پسندی، ریا، منافقت اور حسد وغیرہ بھی دل کے اعمال میں سے ہیں، بلکہ کان، آنکھ اور دل کے جو اعمال بندے کے اختیار میں ہیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نامحرم عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر دوسری بار نظر ڈالی تو اس پر مواخذہ ہوگا کیونکہ یہ اختیار میں ہے۔ یہی حکم دل کے خواطر کا بھی ہے، بلکہ دل کا مواخذہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ یہی اصل ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہنا، یعنی تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ دلوں میں کھٹکنے والی چیز ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اگرچہ مفتی تمہیں جو بھی فتویٰ دے۔ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل نے کسی چیز کو واجب قرار دینے کا فیصلہ کیا حالانکہ اس معاملے میں خطا کار ہو تب بھی اسے ثواب ملے گا، بلکہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ باوضو ہے تو اس پر نماز پڑھنا لازم ہے، پھر اگر اسے نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے وضو نہیں کیا تو اسے بھی اس کے فعل کا ثواب ملے گا اگرچہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر یاد ہونے کے باوجود وضو نہ کیا اور ایسے ہی نماز پڑھ لی تو اس پر اسے عذاب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بستر پر کسی عورت کو پائے اور اسے اپنی بیوی سمجھ کر اسے ہم بستری کر لے تو گناہ گار نہیں ہوگا اگرچہ وہ اجنبیہ ہو۔ ہاں اگر اسے اجنبیہ خیال کیا پھر اسے ہم بستری کی تو گناہ گار ہوگا اگرچہ وہ اس کی بیوی ہو۔ ان تمام معاملات میں اعضاء کی بجائے دل کی طرف نظر کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، 6ٹھی فصل مکمل ہوئی۔ اگلے سبق میں 7ویں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔